السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہو گیا اور آج سے چوتھا پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس میں برکتیں عطا فرمائے اور اس درس کی برکتوں سے مجھے آپ کو ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تو چوتھے پارے کی شروعات ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ یعنی چھوٹی بڑی چیز چھپا کر خرچ کیا جائے یا لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے خرچ کیا جائے، دل سے خرچ کیا جائے یا دکھاوے کے طور پر خرچ کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے، ساری باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو بھلائی کا لفظ آیا کہ تم بھلائی کو ہرگز نہیں پا سکو گے، تو بھلائی سے مراد یہاں پر تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، فرما برداری ہے۔ یعنی تم تقویٰ نہیں پا سکو گے، فرما بردار کما حق ہو، فرما بردار نہیں بن سکو گے جب تک کہ تم یہ نہ کرو۔ کیا نہ کرو؟ یعنی اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں جب تک تم خرچ نہیں کرو گے وہاں تک تقویٰ کا مرتبہ تمہیں نہیں ملے گا اور فرما برداری کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ دیکھیے کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں جو نفل ہوتے ہیں، کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں جو واجب ہوتے ہیں۔ واجب جیسے مثال کے طور پر زکوٰۃ ہے اور صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر بھی واجب ہے، یعنی وہ اس کے شرائط اگر پائے جائیں تو صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے صدقہ کرنے کی نذر مانی، منت مانی اور اس کو کسی شرط پر معلق کیا، جیسے نہیں عام طور پر منت ماننے کا طریقہ ہمارے یہاں پر یہی ہے، نذر ماننے کا طریقہ کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنا صدقہ کروں گا، تو اگر وہ کام ہو گیا تو پھر اتنا صدقہ کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ تو یہ صدقہ پھر یہ بھی صدقات واجبات میں چلا جائے گا۔ اور نفلی اس کے علاوہ جو صدقے ہیں پھر وہ نفلی صدقے آدمی ایسے ہی دیتا رہے، آدمی یوں غریبوں کی مدد کرے، جیسے ہم کو کوئی مل گیا، غریب مل گیا تو اس کو ہم نے دے دی، مدد کر دی اس کی۔ کبھی ہم جیسے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اکثر و بیشتر کچھ کا معمول یہ ہوتا ہے کہ روزانہ جان مال کا صدقہ نکالتے، گھر سے نکلتے وقت 10 روپیہ کسی کو دے دیا، 20 روپیہ کسی کو دے دیا۔ اس میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ حقیقت میں مستحق ہے کہ نہیں، وہ حقدار ہے کہ نہیں۔ یہ بات ہم پہلے کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ جو یہ مانگنے والے ہوتے ہیں نا، پیشہ ور فقیر، ان کے پاس بہت زیادہ بینک بیلنس ہوتا ہے، جو جتنا پرانا ہوتا ہے وہ اتنا ہی مالدار ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو دینے کی اجازت نہیں۔ اور جس کے اعضاء سلامت ہیں اس کو تو بالکل بھی نہ دیجیے۔ اعضاء سلامت مطلب جا کر کاروبار کر سکتا ہے تو کاروبار کرے، دھندا کرے اور تجارت وغیرہ کر کے کمائے نا۔ یہ اس طرح لوگوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، یہ رمضان کا مہینہ، یہ تو ان لوگوں کا سیزن کا مہینہ ہے، بھکاریوں کا ہے۔ تو میں نے دیکھا ایک گروپ، گویا کہ وہ پوری فیملی تھی، اس میں 2-3 خواتین تھی اور ایک نوجوان تھا۔ نوجوان بالکل ہٹا کٹا، یعنی کسی طرح کا کوئی عذر نہیں اس کے ساتھ، اور وہ نوجوان ان کو وہ خواتین کو لے کر چل رہا ہے، اور ساتھ میں وہ لوگ یہ لوگ نہیں دعا دیتے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو میں نے کہا تو خود دوسروں کا محتاج بنا ہوا ہے اور دوسروں کو دعا دے رہا ہے کہ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ کیسی بات ہے؟ ایسے لوگوں کو دینا جائز ہے؟ وہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ خود کماتا اور وہ گھر کی جو خواتین جن کو لے کے نکلا ہے ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتا، ان کا بھی خیال رکھتا، اور یہ خود ان کو لے کے نکلا ہوا ہے بھیک مانگنے کے لیے۔ بتائیے ایسے لوگوں کو دینا جائز ہے؟
نہیں جائز ہے۔ تو بہرحال جہاں آپ دے رہے ہیں وہ بھی آپ خیال کیجئے، کیونکہ ان کے علاوہ بہت سارے ضرورت مند ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو خوددار ہوتے ہیں، عزت نفس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی ضرورت بیان نہیں کرتے۔ وہ آپ کو ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے اپنے رشتہ داروں میں، محلے والوں میں، قریب والوں، تعلق رکھنے والوں میں، قریبی لوگوں میں آپ کو ڈھونڈنا ہے اور ایسے لوگوں تک آپ کو اپنی مدد پہنچانی ہے۔ تو یہ نفلی صدقات ہوتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو مال مسلمان کو محبوب ہو، یعنی جو مال مسلمان کو پسند ہو، جس مال سے مسلمان محبت کرتا ہو، اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے، خواہ وہ ایک کھجور ہی کیوں نہ۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہے، ہمیں اس پر غور کرنا ہے۔ ابھی میں آؤں گا اس پر کہ سب سے محبوب چیز، پہلے تو اس کی فضیلت میں واقعات کچھ بیان کریں گے کہ صحابہ کرام اور بزرگان دین، تابعین وغیرہ کے واقعات ہیں کہ وہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، صحابہ کرام اور اسلاف کے 5 واقعات یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ پہلا واقعہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے اموال میں بیروحہ نامی ایک باغ بہت پسند تھا، باغ تھا وہ، اور اس سے وہ بڑی محبت کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کیا کہ مجھے اپنے اموال میں بیروحہ باغ سب سے زیادہ پیارا ہے، میں اسی کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ یعنی دیکھیے پیاری چیز، یہ صحابہ کرام کا عمل کا جذبہ، صحابہ کرام کے اندر یہ عمل کا جذبہ کہ ابھی آیت کریمہ نازل ہوئی اور آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب سے پیارا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر بھی دیا فوراً۔ یہ اسی طرح صحابہ اکرام کا معمول تھا کہ جیسے ہی کوئی حکم آتا تھا وہ انتظار نہیں کرتے تھے، وہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے تھے، تاخیر نہیں کرتے، فوراً اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے۔ اور پھر ایمان بھی کتنا مضبوط کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اب چونو چیرا کی ضرورت ہی نہیں ہے، اب کوئی اعتراض کی بھی حاجت نہیں ہے اور کسی کے سوال کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو صحابہ کرام اس پر اسی وجہ سے فوراً عمل کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو اسی وجہ سے حضرت ابو طلحہ نے وہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تو کیا ہوا پھر؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، مسرت یعنی خوشی، حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک صحابی آیت کریمہ پر عمل کرے اور اپنا باغ اللہ کی راہ میں دے تو خوشی والی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اسی کام کے لیے آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ کہ اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائیں اور لوگ ان پر عمل کریں۔ تو اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں ہی تقسیم کر دیا۔ اپنے رشتہ داروں کو دینا بھی صدقہ ہے۔ جیسے ابھی زکوٰۃ کے معاملات چل رہے ہیں تو زکوٰۃ سب سے افضل یہ ہے اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں جو مستحق ہوں اس کو پہنچائیں۔ جن رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے ان کی بات نہیں چل رہی، ماں باپ کو نہیں دے سکتے ہیں، اولاد کو نہیں دے سکتے ہیں، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا ہے، یہ ان کو نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی رشتہ دار اور وہ حاجت مند ہیں، شرعی طور پر وہ حقدار ہیں، مستحق ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور پہلے رشتہ داروں میں ڈھونڈ کر دیا جائے تو زیادہ ثواب ہے۔ تو انہوں نے بھی وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کر دیا، تقسیم کر دیا۔ دوسرا واقعہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیجو۔ اب وہ باندیوں کا زمانہ تھا، وہ اس ٹائم پہ باندیاں خریدتے تھے اور وہ باندی سے خدمت لی جاتی تھی، ان کو وہ باندیوں کو اپنے پاس رکھتے اور باندی سے وطی کرنا بھی جائز تھا، باندی سے ہم بستری کرنا بھی جائز تھا۔ یہ باندیوں کے تعلق سے، وہ ابھی باندی کی تفصیل کیا بیان کریں۔ جب وہ باندی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجی، جب وہ آپ کے پاس آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ باندی بہت پسند آئی، لیکن پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کو آزاد کر دیا، باندی کو آزاد کر دیا، کیونکہ آیت کریمہ میں کیا ہے؟ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو خرچ کرو۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باندی کو خرچ کر دیا، یعنی اس کو آزاد کر دیا۔ تیسرا واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میں نے اس آیت کریمہ
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کی تلاوت کی تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور کیا. یعنی انہوں نے پہلے تو آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھا. آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اب انہوں نے اس آیت کریمہ پہ عمل کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے جو کچھ ان کے پاس مال اسباب اور جو بھی نعمتیں تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس میں انہوں نے غور کیا. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ، حضرت عمر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ کون سی نعمت مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، سب سے زیادہ مجھے پسند ہے. جب غور کیا تو میں نے اپنی باندی کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ پیارا پایا. اس پر میں نے یہ کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد ہے. یعنی انہوں نے باندی کو آزاد کر دیا، اپنے والد ماجد کے طریقے پر عمل کیا. فاروق اعظم نے بھی دیکھے باندی کو آزاد کر دیا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی باندی کو آزاد کر دیا. اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس چیز کو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کر دیا اس کی طرف نہ لوٹوں گا تو میں اس باندی سے نکاح کر لیتا. یعنی اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، اس لیے اب نکاح بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے لیے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جو چیز اللہ کے لیے کر دی اب میں اس کو لوٹاؤں گا نہیں، اس کو واپس نہیں لوں گا. تو نکاح کرنے کا مطلب اس کو واپس لینا، اگرچہ اس کی جہت الگ ہوتی، اس کا طریقہ الگ ہوتا، لیکن اس سے آپ نے پھر نکاح بھی نہیں کیا، اس کو پورے طور پر آزاد ہی کر دیا. چوتھا واقعہ، حضرت عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب یہ آیت کریمہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نازل ہوئی تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ غور کرنا یہ کون ہیں؟ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ ہیں. متبنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ منہ بولے بیٹے، گود لیے ہوئے بیٹے، جو ہمارے یہاں پہ عام طور پر یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ تھے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لے کر حضرت زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس گھوڑے کو صدقہ فرما دیں. تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دیا. یعنی باپ کے پاس سے گھوڑا لے کر بیٹے کو دے دیا. تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں اس گھوڑے کو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، نہیں میں یہ چاہتا تھا کہ کسی دوسرے کو دیا جائے، یہ تو میرے گھر میں ہی آ گیا، میرا گھوڑا میرے بیٹوں کو مل گیا، میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا. کہ دیکھیے قریبی رشتہ داروں کو دینے سے بھی، صدقہ کرنے سے بھی یہ جو ہے صدقے کا ثواب ملتا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، حدیث پاک میں آیا کہ جو نوالا تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یعنی اس میں بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. تو یہاں دیکھیں حضرت زید کا گھوڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا اور اس پر کیا فرمایا کہ تمہارا صدقہ قبول کر لیا گیا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ نفلی صدقہ تھا. نفلی صدقہ اولاد کو بھی دیا جا سکتا ہے، نفلی صدقہ بیوی کو بھی دیا جا سکتا ہے اور نفلی صدقہ ماں باپ کو بھی دیا جا سکتا ہے. واجب صدقہ ان کو نہیں دیا جا سکتا ہے، یعنی اولاد کو نہیں دیا جا سکتا، ماں باپ کو نہیں دیا جا سکتا اور بیوی کو نہیں دیا جا سکتا اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. واجب صدقات جو ہوتے ہیں وہ یعنی یہ جیسے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر وغیرہ. تو یہاں جو بات چل رہی ہے وہ نفلی صدقے کی بات چل رہی ہے. پانچواں واقعہ، حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے. شکر، چینی. ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ اب ظاہر سی بات ہے اس کو خریدنا، وہ بوریاں اس کو اٹھا کر لانا، پھر وہ غریبوں تک پہنچانا وغیرہ، اس میں کتنا جھنجٹ ہے. روپیہ پیسہ دے دیا جائے، درہم و دینار دے دیا جائے، وہ اس کے مقابلے میں آسان ہے. تو لوگوں نے آپ سے یہی سوال پوچھا کہ آپ اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کر دیتے، یہ بوریوں کا جھنجٹ ختم ہو جائے اور یہ اس میں جو مشقت ہے وہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے. تو حضرت عمر ابن عبد العزیز، کتنی عظیم شخصیت، وہ بھی غور کرنا ہے آپ کو. حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض لوگوں نے آپ کو خلفائے راشدین میں بھی شمار کیا ہے، کیونکہ خلافت راشدہ، آپ نے جو خلافت، جب آپ خلیفہ بنے تھے اسلام کے تو آپ نے خلافت راشدہ کے مطابق اپنی حکومت کو چلایا تھا اور انصاف اور عدل کا آپ نے بہت ہی جو ہے کہ نظام قائم کیا تھا، بہترین نظام قائم کیا تھا. حضرت عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے یہ بات کہی گئی تو آپ نے فرمایا کہ شکر مجھے محبوب اور مرغوب ہے، یعنی شکر مجھے پسند ہے،
اسی وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں. اور اللہ کا حکم تھا، اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے وہ شکر کی بوریاں صدقہ کیا کرتے تھے، اس کو خرید کر. اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیزیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں یہاں پر رک کر میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ میں آپ سے کہوں کہ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یعنی بہترین چیز، جو اچھی چیز ہو. ابھی دیکھیے ماحول ہے اور صدقہ فطر ادا کرنے کا جو ہے کہ رمضان کے اندر کیونکہ وقت بھی ہوتا ہے تو صدقہ فطر جو ادا کیا جاتا ہے، پہلے تو اس کے کچھ مسائل جان لیں آپ مختصر طور پر. جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر تو صدقہ فطر واجب ہے ہی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ فطر کے نصاب میں اور زکوٰۃ کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے. زکوٰۃ کے اندر جو پہلا فرق ہے، زکوٰۃ کے اندر سال گزرنا ضروری ہوتا ہے. جیسے ابھی کوئی مالی کے نصاب بنا تو فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہو جاتی، اگلے سال واجب ہوگی. یعنی ایک سال پورا ہونے پر اسلامی سال کے اعتبار سے، چاند والے سال کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، یہ انگریزی سال اور سورج والا شمسی سال نہیں دیکھا جائے گا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سال گزرنا ضروری ہے، زکوٰۃ کے نصاب میں سال گزرنا ضروری ہے. اب وہ زکوٰۃ کے اندر بھی کچھ لوگ یہ جو مسئلہ جن کو پتہ چلتا ہے نا کہ سال گزرنا تو مس گائیڈ ہوتے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا اپنے اعتبار سے سوچ لیتے ہیں کہ پھر پہلے سے کوئی مالی کے نصاب چلا آ رہا ہے. جیسے کہ عام طور پر تو رمضان کے اندر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے وہ میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کئی مرتبہ، آپ اس کو ہمارے چینل پہ یوٹیوب پر جا کے سن بھی سکتے ہیں کہ یہ رمضان میں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو کیا رمضان میں ہی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے؟ رمضان سے پہلے ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں ادا کر سکتے ہیں؟ رمضان کے بعد ادا کریں؟ اگر کسی کا سال پہلے مکمل ہو رہا ہے، کسی کا سال بعد میں مکمل ہو رہا ہے، وہ کیا کرے؟ اس کی پوری تفصیل موجود ہے، آپ جا کر وہاں پہ سماعت کریں گے. تو یہ چیز جو ہے کہ زکوٰۃ پہلے سے کوئی مالی کے نصاب ہے، اب اس کے پاس کوئی نیا مال آیا، سونا خریدا، تو اب وہ کیا سوچتا ہے کہ اس پر الگ سے سال گزارنا پڑے گا. ایسا نہیں ہے. آپ اگر پہلے سے مالی کے نصاب ہیں تو جو بھی سال کے بیچ میں مال آتا جائے گا، ایکسٹرا مال آتا جائے گا، وہ خود بخود اس نصاب میں شامل ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ پچھلے سال شعبان کے مہینے میں مالی کے نصاب بنے تھے، ٹھیک ہے، اب پچھلے سال کے شعبان سے لے کر اس سال کے شعبان تک بیچ میں جتنا بھی مال آئے گا، اضافی مال، وہ خود بخود اس نصاب میں شامل ہو جائے. مثال کے طور پر آپ جب مالی کے نصاب بنے تھے آپ کے پاس صرف 50,000 روپے تھے، لیکن جب آپ کا سال پورا ہوا، یعنی اس سال جو شعبان کا مہینہ آیا، اس وقت آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہو چکے تھے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 50,000 کی زکوٰۃ ہوگی، نہیں، پورے 2 لاکھ کی زکوٰۃ ہوگی. سال پورا ہونے پر جو بھی مال آپ کے پاس موجود ہے، حاجت اصلیہ سے زائد جو اس کے شرائط ہیں اس کے مطابق، اس پر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے. لیکن صدقہ فطر میں ایسا نہیں. صدقہ فطر میں سال گزارنا ضروری نہیں. صدقہ فطر میں تو کوئی عید کے ایک دن پہلے بھی اگر مالی کے نصاب بن گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے. صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، جس کو ہم لوگ فطرہ بولتے ہیں. بھائی صدقہ فطر اور فطرہ ایک ہی چیز ہے. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ کوئی عید کے دن صبح صادق کے وقت بھی اگر مالی کے نصاب ہو گیا تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، کیونکہ جو اس کا وقت ہے وہ ہے صبح صادق کا وقت صدقہ فطر کے واجب ہونے کا. اور دوسری جو چیز ہے اور دوسرا جو فرق ہے زکوٰۃ کے نصاب میں اور صدقہ فطر کے نصاب میں، زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ مال نامی پر ہی ہوتی ہے، جبکہ صدقہ فطر میں مال غیر نامی بھی نصاب میں شامل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور مال نامی اور غیر نامی کا کیا مطلب ہوا؟ مال نامی 3 قسم کے ہیں: سونا چاندی روپیہ پیسہ، اور مال تجارت جس سامان کی خرید و فروخت کی جاتی ہے وہ، یہ 2 قسم کے مال، اور تیسرا ہوتا ہے سائمہ جانور. یہ 3 قسم کے مال ہی مال نامی ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی مال ہیں وہ سب کیا ہیں؟ مال غیر نامی. زکوٰۃ انہی 3 قسم کے مالوں پر واجب ہوتی ہے، جبکہ صدقہ فطر میں مال غیر نامی کو بھی شمار کیا جاتا ہے جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے پاس ایک ایکسٹرا مکان ہے، ایک وہ مکان جس میں وہ رہتا ہے وہ تو حاجت اصلیہ میں آ گیا، لیکن ایک مکان ایسا ہے جو ایکسٹرا ہے، وہ خالی پڑا ہوا ہے یا یہ کہ کرائے پر دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو اب مکان میں آپ کو غور کرنا ہے کہ یہ مکان، اسی طرح کی دوسری چیزیں بھی ہوں گی، آپ خود غور کریں کہ یہ مال نامی میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. تو مکان مال نامی میں نہیں آتا، نہ وہ سونا چاندی میں آتا ہے، نہ روپیہ پیسے میں آتا ہے، نہ ہی مال تجارت ہے. اگر کوئی مکان کی لے بیچ کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے تو وہ مکان مال تجارت بن جائے گا، لیکن ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. وہ مکان ایسے ہی لے کے رکھا ہوا ہے، تجارت کی نیت نہیں ہے، تجارت کی نیت سے نہیں لیا، یا جو ہے کہ کرائے پر دے دیا، تو کرائے پر دینا بھی تجارت نہیں مانا جاتا، وہ تجارت ہے بھی نہیں. تو ایسی صورت میں یہ مال نامی نہیں ہے. مکان جو ہے وہ مال نامی نہیں، کیونکہ مال تجارت میں بھی نہیں، اور جانور تو ہے ہی نہیں، جانور ہو ہی نہیں سکتا وہ. تو اب جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے.
کیونکہ مال نامی نہیں ہے. مکان کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں لیکن صدقہ فطر واجب ہے. یعنی اس کے علاوہ اگر کچھ نہ بھی ہو اس کے پاس لیکن مکان ایکسٹرا ہے تو صدقہ فطر واجب ہوگا. گھر کے سامان میں غور و فکر کریں. گھر کا جو سامان ہوتا ہے نا، برتن وغیرہ، سجاوٹ کا سامان، یہ سب چیزیں ایسی کہ ان پر زکوٰۃ واجب نہیں کیونکہ یہ سب مال نامی میں نہیں آتا. لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو حاجت سے زائد ہے، جیسے کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایسے سجانے کے طور پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور سال میں کبھی بھی استعمال میں نہیں آتے، اور ایک مرتبہ بھی سال میں اگر استعمال ہوتا ہو اس برتن کا تو اس کو حاجت میں مانا جائے گا، کیونکہ کچھ مخصوص برتن ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی کبھی استعمال میں آتے ہیں. جیسے مہمان آئے تو برتن نکالے جاتے ہیں، کچھ ایسے بڑا تپیلا جو اس کو رکھ دیا گیا اوپر، اب زیادہ لوگ کا کھانا بنانا ہے تب جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی حاجت اصلیہ میں آ جائے گا. لیکن کچھ برتن ایسے ہوتے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آتے، وہ بھی صدقہ فطر کے نصاب میں آ جائیں گے. اور سجاوٹ کا جو آپ کا سامان ہے وہ حاجت اصلیہ میں تو ہے نہیں. کیا سجاوٹ کے سامان کے بغیر زندگی دشوار ہو جاتی؟ نہیں ہے. تو وہ بھی آپ کے صدقہ فطر کے نصاب میں شامل ہو جائے گا. یہ سب ملا کر بھی اگر نصاب بن جاتا ہے، یعنی چاندی کی نصاب تک پہنچ جاتا ہے، جو کیا بتایا گیا 653 گرام 184 ملی گرام، اتنا جو 48,000 روپے تقریباً بنتے ہیں اس کے. 48,000 روپے ابھی کے حساب سے 48 یا 49,000 روپے بنتے ہیں. تو یہ سب ملا کر مال غیر نامی اور مال نامی کو بھی جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو، ہاں وہ قرضہ وغیرہ اگر کچھ ہے تو مائنس ہو جائے گا، وہ اس کی بہت تفصیل ہے، یہ ابھی میں نے مختصر طور پر آپ کو بیان کیا، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. تو یہ دو چیزوں کا فرق ہے. اچھا، اب جو مین پوائنٹ کی وہ جو میں بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ لوگ صدقہ فطر کے بارے میں اگر بات کی جائے نا تو سمجھتے ہیں، اور یہ مشہور ہو چکا کہ صدقہ فطر مطلب گیہوں ہی سے صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے یا اس کی قیمت دی جائے. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، یا یہ کہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ گیہوں کے ذریعے ہی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. ہاں، گیہوں بھی صدقہ فطر کی اشیاء میں سے ایک چیز ہے صدقہ فطر. لیکن جو حدیث میں بیان کیے گئے وہ 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں. صدقہ فطر میں وہ چاروں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے. گیہوں بھی دیے جا سکتے ہیں، جو بھی دیے جا سکتے ہیں، کھجور بھی دی جا سکتی ہے، اور کشمش بھی دی جا سکتی ہے. کشمش وہ سوکھی کھجور، وہ انگور، تو کشمش بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ چاروں چیزیں جب حدیث کے اندر آئی ہیں تو ہم ایک ہی چیز کو کیوں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ہی چیز پر عمل کیا جا رہا ہے؟ تو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے لوگوں کو. اور یہاں پر جو آیت کریمہ کے اندر فرمایا جا رہا ہے کہ اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بہترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو. تو مان لیجئے کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے، غریب آدمی مطلب مالی کے نصاب تو ہے لیکن بس نصاب جتنا ہی اس کے پاس مال ہے، اس سے زیادہ مال نہیں، وہ گیہوں والا صدقہ فطر ادا کرے تو بات سمجھ میں آتی. لیکن کوئی لاکھ پتی ہے، کوئی کروڑ پتی، وہ بھی 80 روپے دے رہا ہے، وہ بھی صدقہ فطر کے طور پر صرف 80 روپے دے رہا ہے. تو وہ ایسا آدمی جو مالدار ہے وہ پھر کھجور والا صدقہ فطر کیوں نہیں دیتا؟ وہ پھر جو والا صدقہ فطر کیوں نہیں دیتا؟ وہ کشمش والا صدقہ فطر کیوں نہیں دیتا؟ اپنی حیثیت کے مطابق کھائے گا تو اچھا والا وہ کھائے گا. اور گیہوں کے اندر بھی جو انتہائی تھرڈ کوالٹی والا ہوتا ہے نا وہ لاتے ہیں. اور پھر وہ ایسے بھی سوال ہمارے پاس آتے ہیں، وہ کنٹرول میں سے جو ملتا ہے وہ گیہوں دے سکتے کہ نہیں صدقہ فطر کے طور پہ؟ یعنی کہیں سے بھی وہ 2-4 روپے بھی بچانے کے چکر میں رہتے ہیں. یہ حال ہے ہمارے بھائیوں کا اور ہماری اسلامی بہنوں کا. تو بہترین مال خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور اس کو تقوی کی علامت اور اس کو فرما برداری کی نشانی قرار دیا جا رہا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بہترین مال اللہ کی راہ میں دیا جائے. تو جو گیہوں ہوتا ہے وہ نصف سا یعنی 2 کلو 47 گرام، لیکن جو کھجور اور کشمش یہ پورا 1 سا یعنی 4 کلو 94 گرام، یہ ڈبل ہو جائے گا اس کا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن ہے کہ وہ گیہوں مہنگے رہے ہوں گے، اس لیے اس کی جو مقدار رکھی گئی وہ نصف سا رکھی گئی، آدھا سا رکھا گیا. اور جو کھجور اور کشمش یہ 1 سا رکھا گیا، یعنی کہ ڈبل رکھا گیا ہے. تو اس کی جو قیمت ہوگی یعنی وہ ڈبل کے اعتبار سے 4 کلو 94 گرام کی قیمت، یا تو 4 کلو 94 گرام کھجور ہی لے جا کر آپ کسی شرعی فقیر کو دے دیں تو بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، یا 4 کلو 94 گرام کھجور یا جو یا پھر یہ کشمش کی قیمت آپ دے دیں اپنی حیثیت کے مطابق. اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، مالدار بنایا، لاکھ پتی یا کروڑ پتی بنایا، تو اس میں اپنی حیثیت کے مطابق جو زیادہ قیمت والی چیز ہو وہ دینی چاہیے. وہ بس گیہوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ جو تنظیم والے بھی ہیں نا جو چلا دیتے ہیں کہ اس سال جو صدقہ فطر کی جو قیمت ہے وہ 80 روپے ہے، تو بس 80 لے کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں. وہ خالی 80 نہیں ہے، وہ تو گیہوں کی وہ ایک چیز کی قیمت ہے. آپ چاہیں تو جو کے ذریعے سے بھی ادا کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو کشمش کے ذریعے سے بھی ادا کر سکتے ہیں، کھجور کے، اور کرنا بھی چاہیے. اپنا پسندیدہ اور بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہ وہ گیہوں والا صدقہ دیں گے تو ادا نہیں ہوگا، صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا آپ کا، لیکن
ظاہر سی بات ہے ثواب کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ آپ زیادہ ثواب چاہتے ہیں تو یہ کام کیجئے کہ اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے. اور جو آگے آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں عمدہ، نفیس، بہترین اور اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو یا گھٹیا چیز خرچ کر رہے ہو، ناکارہ چیز خرچ کر رہے ہو، کام میں نہ آنے والی چیز خرچ کر رہے ہو یا اپنی ناپسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو. ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. وہ دلوں کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، دل کی نیتوں کو بھی جانتا ہے کہ کس نیت سے آپ دے رہے ہیں، دکھاوے کے طور پر دے رہے ہیں یا دل سے دے رہے ہیں، سب جانتا ہے. تو جیسی چیز تم خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے گا، یعنی بدلہ دے گا. اب وہ معمولی چیز دیں گے تو پھر ثواب بھی آپ کو معمولی ملے گا، بہترین چیز دیں گے تو ثواب بھی آپ کو بہترین ملے گا. تو اس پر غور کرنا ہے. تو صدقہ فطر کے تو بڑے تفصیلی مسائل ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کبھی کسی موقع پر بیان کیے جائیں گے، یا آپ جو میں نے جیسے کہ عرض کیا یوٹیوب پر ہمارے چینل پر جا کر اس کو سماعت کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.